فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الثانی حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے آج انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اولیاء اللہ، صالحین، بزرگان دین سے استعانت، مدد مانگنے اور ان سے وسیلہ لینے کے متعلق چند آیات احادیث پاک اور بڑے اکابر صحابہ کرام کا عمل اور صالحین اولیاء اللہ کا بھی عمل اس پر کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ حاضرین، سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ اولیاء اللہ کن کو کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ اللہ کے دوستوں کو کہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کو کہتے ہیں۔ اور اللہ کا محبوب وہی بندہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار، فرما بردار ہو۔ نافرمان بندہ، شیطان کی پیروی کرنے والا کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور رہنے والا کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑ کر شیطانی طریقے پر یا بدعتوں پر عمل کرنے والا اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرے، قرآن پہ عمل کرے، حدیثوں پر عمل کرے، دین اسلام پر مکمل طور پر ثابت قدم رہے، اس کو اللہ والا کہتے ہیں۔ آج کل اللہ والا کا معنی کچھ اور ہو چکا ہے، جبکہ خالق کائنات قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے، علامتیں اللہ والوں کی بتایا ہے، تو اللہ والوں کی علامت قرآن پاک میں ایک یہ بتائی گئی کہ ان کو خوف خدا ہوتا ہے اور مخلوق کا خوف نہیں ہوتا، کہ وہ اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور نقصان ہو جائے تو نقصان کا ان کو ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی علامت یہ ہے، اللہ والوں کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ ٹھہرے ٹھہرے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رات دن مصروف رہتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی اور اللہ والوں کی علامتیں۔ اور اسی طرح اللہ والوں کی علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بدلہ نہیں لیتے، حق بات بیان کرنے میں کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ اللہ والوں کی علامت قرآن پاک میں یہ بھی بتائی گئی کہ وہ زمین پر اتراتے ہوئے تکبر سے نہیں چلتے، بلکہ وہ زمین پر آہستہ قدم رکھتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ غیبت نہیں کرتے، چغل خوری نہیں کرتے، لوگوں کے دلوں میں کسی کے بارے میں نفرتیں نہیں پیدا کرتے، بلکہ بدگمانیوں سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ بدلہ نہیں لیتے، معاف کرنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ اور آج لوگوں نے اللہ والے کس کو سمجھ لیا ہے؟ یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سونے چاندی کے کڑے، انگوٹھیاں پہننے والوں کو لوگ اللہ والے سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے بارے میں اگر یہ کہیں کہ تم پریشان تھے، تمہارے گھر میں پریشان تھے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، تم ہم سے پہلی بار مل رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، تو ہم سمجھ لیتے یہ اللہ والے ہیں۔ اور اللہ والے کس کو سمجھا جا رہا ہے؟ جن کے لمبے لمبے کمروں تک بڑے لمبے بال ہوں، لوگ ان کو اللہ والے سمجھ بیٹھے ہیں، اور زردے کا پان، گٹکا چبانے والوں کو اللہ والے سمجھ بیٹھے ہیں، شریعت کے خلاف کرنے والوں کو اللہ والے سمجھ بیٹھے ہیں، غیبتوں کی محفلیں سجانے والوں کو اللہ والے سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور کوئی آدمی سب سے، ہر ایک عالم، ہر ایک اللہ کے نیک بندے سے محبت رکھتا تھا، اس کے دلوں میں خاص خاص لوگوں سے نفرتیں پیدا کرنے والوں کو ہم نے اللہ والے سمجھ لیا ہے، معاذ اللہ۔ یہ اللہ والوں کی نشانی علامت نہیں ہے۔ اللہ والوں کی نشانی اور علامت، جیسا کہ ہم نے بھی بیان کیا، قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ آج جو ہمارا اصل موضوع جو ہے، یہ عنوان کہ اللہ والوں کا وسیلہ لینا
اور ان سے استعانت کرنا یعنی مدد چاہنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مانگنا جائز نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وسیلہ اللہ کے دربار میں کسی کا نہیں لے سکتے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بندے کون ہیں وہ تو ہے مگر کسی کو خاص نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ والے وہ اللہ والے، اس طرح کی باتیں بعض لوگ کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک تو لا علمی ہے، غلط فہمی ہے، اور کم علمی ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ اللہ والوں کو پہچان سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے باضابطہ حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے اور نیک بندوں کا وسیلہ بھی لے اور ان سے مدد بھی چاہے۔ باضابطہ قرآن پاک میں ہے، احادیث پاک میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ میں آپ کو چند آیات بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی تھی۔ حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ قصص میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک قبطی آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، اور وہ فرعون کے قبضے میں تھا، فرعون کے ماتحت تھا۔ فرعونی ایسے قبطیوں کو، بنی اسرائیل کی ایک قوم کو، قبطیوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ وہ شخص آیا دوڑتے ہوئے اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نبی ہیں، آپ میری مدد کیجئے، ایک فرعون کی جماعت کا ایک آدمی میرے پیچھے آ رہا ہے، اس سے بچائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آنے والے فرعونی کو ایک گھونسا مارا، اور نبی کی قوت تھی، وہ مر گیا، ایک ہی گھونسے میں مر گیا۔ اللہ کے نبی کی قوت کیا ہوتی ہے یہ بھی اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ سورہ قصص میں بیان کیا گیا، بڑی مشہور آیت پاک ہے، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سے ایک شخص نے آ کر مدد چاہی، استغاثہ کیا، مدد چاہی۔ باضابطہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اس نے مدد مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ سے مانگنا، میرے سے نہیں مانگنا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس کی مدد بھی فرمائی کہ فرعونی کو مار دیا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا، اس کی موت آ گئی۔ تو یہ آیت پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے، چاہے وہ نبی ہوں یا صالحین اولیاء اللہ میں سے ہوں، ان سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے۔ سورہ قصص کی آیت کریمہ ہے حاضرین کرام، آیت نمبر 15 سورہ قصص۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس نے مدد مانگی، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، تو جو زندہ ہیں اور جو بندوں سے مانگی جا سکتی ہیں وہ مانگنا جائز ہے، اور بندے جو کام نہیں کر سکتے وہ نہیں مانگ سکتے۔ اس طرح کے ایک دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی اپنی زندگی میں بھی زندہ ہوتے ہیں اور موت آنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہاں زندگی میں مانگنا، زندگی بعد نہیں مانگنا، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ نبی تو زندہ ہوتے ہیں، ایک بات ہے۔ اب اس سے پہلے ہم نے جب حیات الانبیاء کا ایک ذکر آیا تھا، اس میں وضاحت بھی فرما دی تھی، ایک اور سوال بھی یہاں پیدا ہوتا، وہ سوال کا جواب بھی دے دیا تھا۔ خیر، تو حاضرین کرام، دوسری بات یہ ہے کہ مدد مانگنا اللہ کے سوا کسی اور سے، مطلب اللہ کے بندوں سے، چاہے نبی ہو ولی ہو، اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندوں سے اگر مدد مانگنا ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، تو جو عمل حرام ہے وہ زندگی میں بھی حرام ہے، بعد میں بھی حرام ہے۔ جو عمل شرک ہے وہ زندگی میں بھی شرک ہے اور انسان کی موت کے بعد بھی شرک ہے۔ شرک بدلتا نہیں، کفر بدلتا نہیں، حرام نہیں بدلتا، حرام پہلے بھی حرام رہتا، حرام بعد میں بھی حرام رہتا۔ تو یہ کیا بات ہے کہ زندگی میں جائز ہے، ان کے انتقال کے بعد جائز نہیں ہے؟ یہ کس نے کہا؟ کوئی حدیث شریف ہے ایسی؟ یہ قرآن کی کوئی آیت ہے کہ کسی سے مانگو تو ان کی زندگی میں مانگو، ان کے وصال کے بعد مت مانگو؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو جب کوئی آیت اور حدیث مطلق آتی ہے، عام ہوتی ہے، تو اس کو مطلق ہی رکھا جائے گا، اس کو قید نہیں کیا جائے گا، مقید نہیں کیا جائے گا۔ وہ عام ہوتی ہے تو اسے عام رکھا جائے گا،
اس کی تخصیص نہیں کی جائے گی۔ ہاں البتہ واقعتاً کوئی قرآن کی آیت اور حدیث پاک خاص اگر ہو تو وہ اب تک جتنے اولیاء کرام، جتنے علماء صالحین اور مفسرین گزرے ہیں وہ بیان کرتے تھے کہ بھئی یہ زندگی کے لیے خاص ہے اور وصال کے بعد نہیں مانگ سکتے، ایسا کسی نے نہیں کہا آج تک سوائے ابن تیمیہ کے۔ ابن تیمیہ ایک عالم گزرے، یہ گمراہ لوگوں کے امام ہیں، تو سب سے پہلے یہ فلسفے جو نکالے آج سے تقریباً 600 سال پہلے یا 700 سال پہلے، ابن تیمیہ نے سب سے پہلے یہ بات کہی۔ ابن تیمیہ سے پہلے جتنے 700 یا 800 سال گزرے اس دوران میں دنیا کے کسی عالم نے، کسی ولی نے، کسی مفسر محدث نے یہ بات نہیں کہی۔ تو جو بات پہلے نہیں کہی گئی تھی وہ نہیں بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام ساری بات کا یہ کہ اولیاء کرام سے استعانت کرنا اور ان کا وسیلہ لینا یہ دونوں جائز ہے۔ سورہ قصص کی ایک آیت کریمہ آیت نمبر 15 اس سے ثابت ہے۔ اور دوسرا حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود عطا فرماتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، قادر مطلق ہے، جس کو چاہے جو چاہے عطا فرمائے، راست دے کسی کے وسیلے سے دے، یہ اس کی شان ہے، وہ جیسا چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، چاہے تو راست دے، چاہے تو وسیلے سے دے۔ اب جیسے مثال کے طور پر حاضرین، بارش برسانے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا کہ خود بارش برسائے؟ مگر حضرت میکائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ روح قبض کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا؟ قدرت ہے اس کی، مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بھی جو چاہے کر سکتا ہے، مگر ذمہ داریاں فرشتوں کو یا انسان نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو ویسی ذمہ داریاں جو فرشتوں کو دی گئی، ویسی ہی ذمہ داریاں بعض نیک اللہ کے بندوں کو بھی دی گئی ہے، ان کو اختیار اور طاقت عطا کیا ہے رب تعالیٰ نے۔ اس کی ایک دلیل یہ آیت کریمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ مریم کی آیت۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ فرمایا کہ میں آپ کو ایک لڑکا دینے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کو لڑکا دینے والا ہوں۔ اب آپ بولیے اولاد اللہ دیتا یا فرشتے دیتے؟ اللہ تعالیٰ دیتا، مگر جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اولاد دینے کے لیے آیا ہوں، لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی قدرت سے فرشتے کو اللہ نے بھیجا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے دامن میں روح پھونک دی جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوں گے۔ تو جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حاضرین، جس طرح ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کی مدد اس طریقے سے کیا، اللہ والے بھی اللہ کے حکم سے مدد فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ ایک اشارہ ملتا ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا میں تمہارے رب کے پاس سے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں آپ کو پاک لڑکا دوں، پاک لڑکا عطا کروں۔ تو دینے کے لیے آیا ہوں، اولاد دینے کے لیے آئے حضرت جبریل علیہ السلام، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اولیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت اور اختیار عطا فرمایا ہے۔ یہ دو آیت کریمہ ہیں۔ حاضرین، پچھلے زمانے میں جو بڑے بڑے انبیاء وغیرہ گزرے وہ بھی وسیلہ لیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں انبیاء کرام بھی وسیلہ لیے۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 57، اس میں لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے یہود و نصارہ، اے مشرکین، تم جن کی پرستش کرتے ہو، جن کو تم خدا سمجھ بیٹھے ہو، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عزیز علیہ السلام، ان کو ان لوگوں نے خدا بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا اے یہود و نصارہ، وہ مشرکین، تم جن نیک بندوں کو، اللہ کے بندوں کو جو صالحین ہیں، نبی بھی ہیں، تو ان کو تم نے جو خدا سمجھ رکھا ہے وہ خود
اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان لوگوں کا وسیلہ لیتے ہیں جو اللہ کے زیادہ قریب گزر چکے ہیں۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ انبیاء و اولیاء بھی اللہ کے پیاروں کا، نبیوں کا اور ولیوں کا وسیلہ لیے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے سورہ اسراء میں۔ تو اب کون کہہ سکتا ہے وسیلہ لینا جائز نہیں ہے، وسیلہ لینا شرک ہے، وسیلہ لینا کفر ہے؟ تو وسیلہ لینا کفر ہوتا، شرک ہوتا، جائز نہ ہوتا تو پھر قرآن مجید یہ کیوں بیان کرتا؟ اور پچھلے زمانے کے انبیاء و اولیاء کا عمل بیان کیا گیا ہے۔ کیا کوئی نبی اور ولی بھی غلط کریں گے؟ کیا کوئی نبی اور ولی بھی شرک کریں گے؟ کیا کوئی ولی اور نبی بھی کفر کریں گے معاذ اللہ؟ وسیلہ لینا اگر شرک ہوتا تو یہ اولیاء و انبیاء نہیں لیتے جن کا قرآن مجید میں سورہ اسراء میں ذکر کیا گیا۔ تو پتہ چلا وسیلہ لینا بالکل جائز ہے اللہ کے دربار میں، چاہے نبیوں کا وسیلہ لے چاہے اولیاء کا وسیلہ لے۔ حاضرین کرام، اس کے ساتھ اور ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، دنیا کا کوئی بھی مسلمان جو اولیاء اللہ سے یا انبیاء کرام سے مدد مانگتا ہے یا پھر وسیلہ لیتا ہے، کبھی ان کو خدا نہیں سمجھتا، اور نہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بھی یہ دیں گے۔ اگر کوئی ایسا سمجھے تو وہ کافر ہے۔ کوئی نہیں سمجھتا مسلمان، مگر کوئی سمجھے تو کافر ہے، وہ مومن نہیں رہتا۔ اللہ کے دینے سے نبی دیتے ہیں، اللہ کے دینے سے ولی دیتے ہیں، اللہ کے دربار میں وہ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اس لیے وسیلہ بنتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیتوں سے وسیلہ اور استمداد یہاں پر ثابت ہوا ہے۔ یہ 3 آیتیں بطور نمونہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں قرآن پاک میں بھی۔ اب چند احادیث پاک ہم آپ کے گوشہ گزار کریں گے۔ مختصر طور پر صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تنصرون وترزقون بدعافائکم الا بدعافائکم، کہ اے لوگوں تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو تم میں ضعیف کمزور ہیں۔ تو ضعیف اور کمزور کا مطلب بعض علماء نے فرمایا بچے، بعض علماء نے فرمایا بوڑھے، بعض علماء نے فرمایا عورتیں، اور بعض علماء نے فرمایا تمہارے اندر درمیان میں رہنے والے وہ لوگ جو دنیا سے دور ہیں، کنارہ کش ہیں، لباس ان کا معمولی ہوتا ہے، دنیا کی کمائی ان کا مقصد نہیں ہوتا، عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، وہ تم ان کو ضعیف سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ کے پیاروں یا پھر کمزوروں کی وجہ سے ہم کو رزق دیا جاتا ہے، ہماری مدد کی جاتی ہے۔ تو ہم مدد نہ مانگے تو بھی مدد ہو رہی ہے اللہ والوں کے ذریعے، ہم نہ مانگے تو بھی ان کے ذریعے ہم کو رزق دیا جا رہا ہے۔ نہ مانگے تو جب رزق دیا جا رہا ہے تو مانگنا حرام کیسے ہوا، شرک کیسے ہوا؟ اور وسیلہ نہ لینا پر بھی ان کو وسیلہ بنایا گیا رزق کے لیے، مدد کے لیے، تو پھر وسیلہ لیں گے تو کفر کیسے ہوا، ناجائز کیسے ہوا، حرام کیسے ہوا؟ یہ تو بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کے ذریعے یا وہ جو لوگوں کی وجہ سے جو کمزور سمجھے جاتے ہیں ان کے ذریعے ہم کو رزق دیتا ہے، ہماری مدد فرماتا ہے۔ حاضرین کرام، اس سے بھی وسیلہ لینا اور اللہ کے دربار میں اللہ والوں کا واسطہ بنانا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے ابن ماجہ کی، اس سے پہلے بھی ہم نے اس کو مختصر طور پر بیان کیا تھا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود حضور نے وسیلہ لیا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی پیارے آقا نے جب وسیلہ لیا ہے پھر وسیلہ لینا حرام کیسے ہوگا؟ حضور کو وسیلے کی کیا ضرورت؟ 2 جہاں کا وسیلہ خود حضور ہے، فرشتوں کا وسیلہ جبریل کا وسیلہ بھی حضور ہے، آدم علیہ السلام کا وسیلہ حضور ہے، کل انبیاء کا وسیلہ حضور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قربت، مقام اور اونچا درجہ یا رب کی محبت پانے کے لیے سارے جہانوں کے لیے وسیلہ نبی کی ذات ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام خود 2 جہاں کا وسیلہ ہیں اللہ کے دربار میں، پھر حضور وسیلہ لے رہے ہیں امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو وسیلہ لینا جائز ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ تم اونچا مقام پانا چاہتے ہو اللہ کے پیاروں کا وسیلہ لو۔ اب وسیلے کا مطلب عمل سے بھی وسیلہ لیا جاتا ہے، یعنی وہ عمل کیا جائے جو پیارے آقا نے کیا، نماز ویسی پڑھی جائے جیسے حضور نے پڑھی، قرآن ویسا پڑھا جائے جیسے سرکار نے پڑھا،
تہجد حضور نے اس کی پابندی فرمائی، ہم بھی کریں، یہ سب وسیلہ ہے۔ اور حضور کی ذات خود وسیلہ ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں مانگیں کہ اللہ تیرے نبی کے تصدق میں وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما، ہمارا یہ کام پورا فرما، اس کو انجام دے۔ تو یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ وسیلے کے بہت ساری قسمیں ہیں۔ وسیلہ کا مطلب خالی الفاظ سے دعا میں ذات کا وسیلہ لینا یہی مراد نہیں ہے، بہت کچھ ہے، ان میں سے یہ بھی ایک یہ ہے۔ تو بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وسیلہ لیا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور نے دعا فرمائی، اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک، کہ اللہ پروردگار میں تیرے دربار میں مانگتا ہوں ان کے وسیلے سے جو تیرے پاس مانگتے ہیں۔ اے اللہ، جو بندے تجھ سے مانگتے ہیں میں ان کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ سے مانگنا اتنا بڑا عمل ہے، اس کا بھی وسیلہ لیا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، ہم وہ عمل چھوڑ دیے، رب سے مانگنا چھوڑ دیے، دوستوں سے قرضہ مانگو، بینک سے لون لو، وہ فلاں سے قرضہ اٹھاؤ اور اس کے سامنے دکھڑے کر سناؤ، یہاں ٹھہرو، بھیک مانگو، اس میں پڑ گئے ہم۔ رب سے مانگنا اتنا بڑا عمل ہے، اس کا وسیلہ لیا جاتا ہے، لیکن ہم اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اب ساری دنیا سے مانگیں گے مگر رب سے نہیں مانگیں گے، جبکہ دیتا صرف رب ہے، اور ایسا دیتا ہے کبھی جھڑکتا نہیں ہے، ایسا دیتا ہے کبھی ناکام نہیں لوٹاتا، اور ایسا دیتا ہے لینے کے لیے دامن تنگ ہو جاتا ہے۔ ویسے دینے والے پروردگار سے نہیں مانگتے، اور چنے بٹانے بانٹنے والوں سے مانگتے پھرتے، جھڑکیاں دینے والوں سے مانگتے ہیں۔ دنیا سے امید لگانا چھوڑیے، اللہ سے امید لگا کر دیکھیے، ماشاءاللہ زندگی کیسی خوشحال ہوگی۔ تو بہرحال رب سے مانگنا خود اتنا بڑا عمل اور ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کا بھی وسیلہ لیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وسیلہ لے کر بتایا کہ اے لوگو تم بھی وسیلہ لے سکتے ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اب کون کہہ سکتا ہے بھائی وسیلہ لینا جائز نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے بتائیے؟ جب حضور فرما رہے ہیں، وسیلہ لے کے بتا رہے ہیں، عمل کر کے بتا رہے ہیں، جبکہ حضور کو وسیلے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پیارے آقا عملی طور پر وسیلہ لے کر امت کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے دربار میں تم ایسا وسیلہ لو۔ حضرین کرام، یہ دوسری حدیث پاک رہی، اور ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حدیث شریف ہے، اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، معجم کبیر طبرانی میں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ 132، معجم کبیر طبرانی جلد 9 صفحہ 78۔ حدیث شریف باضابطہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا سکھایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ کے بندوں سے مدد مانگو۔ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ حاضرین، مانگتے اللہ سے ہی ہیں، اللہ ہی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر مومن یہی عقیدہ رکھتا ہے، یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ مومن نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے بھی مانگنا درست ہے، جائز ہے۔ کوئی کہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، شرک ہو جائے گا، تو پھر سرکار کیوں حکم فرما رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں نا۔ دو حوالے میں نے دیے۔ یہ حدیث پاک ویسے تقریباً 9 کتابوں میں ہے حدیث پاک کی، میں نے آپ کو صرف 2 کتابوں کے حوالے دیے، اور یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے، حسن ہے، حسن یعنی صحیح کے بعد درجے والی حدیث ہے۔ ایسی بڑی اعلیٰ درجے کی حدیث، سرکار نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا اذن فلتت دابت احدکم بارض فلات، کہ اے لوگو کسی صحرا میں، چٹیل میدان میں تمہارا کوئی جانور، تمہاری سواری بھاگ جائے، بدک جائے، بے قابو ہو جائے، تو کیا کرو؟ ارشاد فرمایا حضور نے فَلْيُنَادِي يَا عِبَادَ اللَّهِ، وہ پکارے، ندا دے، آواز دے، اے اللہ کے بندو، احبسو، اس سواری کو روک لو، اے اللہ کے بندو اس سواری کو روک لو، فَإِنَّ لِلَّهِ حَاضِرًا فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا، دونوں طرح کے کلمات آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ تمہارے پاس رہتا ہے، ایک معنی ہوا۔ دوسرا، اللہ کے کچھ بندے مقرر ہیں، فَإِنَّ لِلَّهِ حَاضِرًا، اللہ کا ایک بندہ رہتا ہے تمہارے پاس، اور فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا، اللہ کے کچھ بندے مقرر ہیں۔
सयहबिसुहु, वो तुम्हारी भागी हुई खोई हुई चीज़ को रोक लेते हैं। तो इस हदीस पाक में हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई चीज़ तुम्हारी, जानवर खो जाए, कुछ भी खो जाए, पुकारो है अल्लाह के बंदो, इस सवारी को रोक लो। तो अब बोलिए, अल्लाह के प्यारों से, अल्लाह के बंदों से मदद मांगने का हुक्म हुजूर ने फरमाया नहीं? बिल्कुल फरमाया है। तो शिर्क कैसे हुआ? आप अगर ये कहेंगे ऐ गौसे पाक मेरी मदद फरमाइए, कहाँ शिर्क हुआ? गरीब नवाज करम कीजिए, कैसे शिर्क हुआ? ये तो हुजूर फरमा रहे हैं तुम्हारा जानवर भी खो जाए तो तुम कहो ए अल्लाह के बंदो इसे रोक लो। अल्लाह के बंदो कह रहे हैं, मगर ये हुक्म तो नहीं दिया गया है वो वाक़ियतन हुक्म कि तुम अल्लाह से मांगो, मांग सकते हैं, मांगना चाहिए, मगर अल्लाह के बंदों से मांगने से भी मना नहीं किया गया। बतलाना ये मकसद है, इस बात को अच्छी तरह समझे। तो खैर हाज़िरीन किराम, ये मुजम कबीर की हदीस पाक है। अब इस हदीस पाक के पेश नज़र हाज़िरीन तकरीबन कुछ अहम तरीन बुज़ुर्गों के कुछ वाक़ियात हैं। पहले मैं वो वाक़ियात आपको बताऊँगा और सुनाऊँगा किस तरीक़े से बुज़ुर्गान दीन ने, औलिया अल्लाह ने कैसे कैसे किससे मदद मांगी है। सबसे पहले एक कौल बयान किया जाता है, हिस्न हसीन, ये दुआओं की बड़ी मशहूर किताब है। इसकी एक शरह है, उस शरह में ये लिखा जाता है, और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नववी सही मुस्लिम के शारे हैं। मुस्लिम बड़ी हदीस पाक की मशहूर किताब है, बुखारी के बाद उसका दर्जा है। उसके मुअल्लिफ़ और ये लोग जो वसीले का इनकार करते हैं वो भी इमाम नववी को मानते हैं, इमाम नववी को वो भी मानते हैं जो वसीले का इनकार करते हैं। तो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल अज़कार में लिखते हैं कि मेरे बड़े बड़े इल्म रखने वाले असातिज़ा ने मुझसे कहा, इल्म रखने वाले बड़े बड़े उनके उस्ताद, इमाम नववी के उस्ताद, तो वो कहते हैं कि मेरे असातिज़ा ने कहा कि उनका कोई चौपाया जानवर जिस पे वो सवारी करते थे गुम हो गया, भाग गया। तो फ़ौरन इस हदीस पाक के मुताबिक जो अभी आपने सुनी तबरानी और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की, इस हदीस पाक को सामने रखते हुए उन्होंने फ़ौरन कहा कि ऐ खुदा के बंदो मेरी सवारी रोक दो। ये कहना था, फ़ौरन सवारी रुक गई। वो दौड़ रही थी, सवारी भाग रही थी, ये कहते ही सवारी फ़ौरन रुक गई। तो अब आप बोलिए कि इमाम नववी ख़ुद ज़िक्र कर रहे हैं, फिर उनके असातिज़ा, उनके पढ़ाने वाले ये अमल करते थे, तो क्या ये अमल करने वाले लोग काफिर हो गए, मुशरिक हो गए? अगर अल्लाह के बंदों से, नेक बंदों से मदद मांगना कुफ्र है, शिर्क है, तो फिर ये लोग क्या थे? ये काफिर हो गए, मुशरिक हो गए। फिर इन्होंने जो हदीसें बयान की, इन्होंने जो किताबें लिखी, वो सब किताबें पानी में बहा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ये जो कह रहे हैं कि कुफ्र और शिर्क है, इनकी किताबें पानी में बहा देना चाहिए, क्योंकि वो 600, 800, 900 साल कदीम हजरात हैं और ये इस ज़माने के लोग हैं। तो इस ज़माने के लोगों का कोई एतबार नहीं है। ज़माना कदीम के बड़े बड़े अकाबिर औलिया अल्लाह, उनसे बढ़कर कुरान कौन समझ सकता है? उनसे बढ़कर हदीस कौन समझ सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले ज़माने के लोग सब गलत काम कर गए और ये 50 साल पहले से लोग बहुत अच्छे नेक काम करने वाले बन गए, और इनसे पहले जितने गुजर गए सब काफिर थे, मुशरिक थे, मुसलमान नहीं थे, उनको मालूम नहीं था, वो जाहिल थे, फला थे? ये बात है मादल्ला। अगर कोई ऐसी बात कहता है तो फिर तुम्हारे वालिद, तुम्हारे दादा काफिर थे, मुशरिक थे, तो तुम कहाँ से मुसलमान हुए? तुम कहाँ से मुसलमान हुए जब तुम्हारे बाप दादा मुशरिक थे, तुम्हारे बड़े बड़े उलमा मुशरिक थे, जिनसे तुम अलीफ बा ता सा सीखे, जिनसे तुम कुरान सीखे, जिनसे तुम किताब पढ़ना सीखे, हदीस को हदीस कहते हैं जिनसे तुम सीखे, वो सब काफिर मुशरिक, फिर तुम कैसे मुसलमान हुए? तो ऐसी ज़ियादती की बातें ना करें, ना सुने, ये बहकाने के काम है जनाब। खामखा के लोगों को परेशान कर देना और अल्लाह वालों के दरबार से या उनकी खुरबत से दूर कर देना, ये मामला है लोगों का। बहरहाल इमाम नववी ने एक वाक़या ये तो बयान किया, उसके बाद आप ख़ुद फरमाते इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह के, मेरा ख़ुद एक वाक़या है
امام نووی خود فرما رہے ہیں، میرا خود ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ میری سواری بھاگ گئی، روکنے پر بھی نہیں رکی، لوگ اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کر عاجز ہو گئے۔ فوراً مجھے یاد آیا، میں نے یہ حدیث پاک کے مطابق فَلْيُنَادِي يَا عِبَادَ اللَّهِ، اگر کسی کا جانور بھاگ جائے تو پکارو اے اللہ کے بندو اسے روکو۔ تو میں نے فوراً کہا یا عباد اللہ اعینونی، میری مدد کرو۔ جیسے یہ کہنا تھا جانور اسی جگہ رک گیا، لوگ دوڑ کر پھر اسے پکڑ کے لائے۔ تو حدیث پاک جو پڑھی تھی صحابہ کے بعد والے تابعین اور ان کے بعد والے حضرات نے اس پر ایسا عمل کیا ہے، عمل کر کے بتایا ہے کہ دیکھو یہ حدیث کتنی مجرب ہے، عمل کیا گیا ہے اس پر۔ یہ کفر ہوتا، شرک ہوتا، ناجائز ہوتا، حرام ہوتا تو عمل کیوں کرتے؟ بات یہ ہے عمل کیوں کرتے؟ پہلی بات، اگر وہ غلط عمل ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ جانور کو روکتا کیوں؟ روکا کس نے؟ اللہ کے بندوں کو بولے اللہ کے بندے روکے، مگر اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی روک سکتا؟ اللہ کی اجازت کے بغیر جانور بھی روک سکتا؟ نہیں روک سکتا۔ تو رب نے چاہا کہ اس حدیث کا اثر کیا ہے دنیا والوں کو بتائے، اس لیے بڑے بڑے اکابر محدثوں نے اس حدیث پر عمل کر کے بتایا ہے۔ حاضرین کرام، استعانت اور اولیاء کرام سے کا وسیلہ لینے اور ان کے مدد مانگنے کے بارے میں اور ایک بڑی مشہور ترین ایک قول ہے، اس کو جو بیان کر رہے ہیں وہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ سب سے پہلے وسیلہ لینا، مدد مانگنا ناجائز کہنے والے ابن تیمیہ، غالباً 600 سال 700 سال پہلے کچھ قدیم کے عالم ہیں۔ سب سے پہلے، ان سے پہلے کسی نے وسیلے کو ناجائز نہیں کہا، کسی نے مدد مانگنے کو ناجائز نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا۔ یہ سب سے پہلے ابن تیمیہ، وہی ابن تیمیہ کے 4 شاگرد بڑے بڑے عالم ہیں، ان میں سے 2 بلکہ 3، ابن رجب حنبلی، ابن قیم، ابن مفلح، یہ 3 بڑے بڑے شاگرد ہیں ابن تیمیہ کے، اور وہ ابن تیمیہ کے بڑے شاگرد اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ جنہوں نے انکار کیا ان کے شاگرد خود لکھ رہے ہیں، لکھ کے اس کو منع ہے بھی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ کہا کہ اس کا مجرب عمل ہے، اثر ہوتا ہے۔ واقعہ بیان کیا کس کا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو الکلم الطیب میں ابن قیم نے لکھا، ابن مفلح حنبلی نے جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں کتاب الآداب الشرعیہ، یہ کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے عبداللہ وہ فرماتے ہیں میرے والد نے فرمایا، یعنی امام احمد نے فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے ابن احمد بن حنبل۔ وہ فرماتے ہیں اپنے شہزادے سے، اپنے بیٹے سے کہ میں نے 5 بار حج کیا، حج کے دوران ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں راستہ بھی بھول گیا، پیدل چل رہا تھا، راستہ بھول گیا، سواری گئی تو میں نے کہا جانے دو کوئی بات نہیں ہے، لیکن راستہ بھی بھٹک گیا، راستہ بھول گیا تو میں نے کہا یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، اے اللہ کے بندو جو لوگوں کو راہ دکھانے پہ مامور ہیں مجھے راستہ بتاؤ۔ احمد بن حنبل جیسے بڑے محدث اور امام پکار کر کہہ رہے ہیں اللہ کے بندو مجھے راستہ بتاؤ، تو آپ فرماتے ہیں فوراً میری رہنمائی ہو گئی، میں چلتے چلتے ایک ایسے راستے پر آ گیا، میں سمجھ گیا کہ اب یہ راستہ کعبہ تک جانے والا ہے۔ تو بھٹکے ہوئے راستے میں امام احمد بن حنبل نے یا عباد اللہ دلونا علی الطریق کا، یعنی اللہ کے بندو جن کو رب نے مقرر کیا راستہ بتانے کے لیے مجھے راستہ بتاؤ۔ تو اللہ کے بندوں سے امام احمد بن حنبل نے مدد مانگی یا نہیں مانگی؟ جب احمد بن حنبل نے مدد مانگی حدیث پاک کی روشنی میں، کوئی یہ نہ کہے نہیں ہم اماموں کو نہیں مانتے، ہم کسی عالم کو نہیں مانتے، ہم کسی کو نہیں مانتے، تو پھر مانتے کس کو ہے؟ آپ جب امام کو نہیں مانیں گے، محدث کو نہیں مانیں گے تو پھر حدیث کو بھی نہیں ماننا پڑے گا، قرآن کو بھی نہیں ماننا پڑے گا، پھر کس کو مانیں گے؟ آپ کو قرآن کس نے بتایا بھائی؟ یہی امام، یہی محدثوں نے۔ حدیث کس نے بتائی؟ یہی محدثوں نے، یہی اماموں نے۔ پھر ان کو ہی نہیں مانیں گے تو آپ قرآن کیسے پڑھیں گے، حدیث کیسے پڑھیں گے؟ تو کس کو مانیں گے؟ شیطان کو مانیں گے۔ اللہ والوں کو نہیں مانیں گے تو کس کو مانیں گے؟ شیطان کو مانیں گے۔ محدثین کو نہیں مانے تو شیطان کو مانیں گے، اماموں کو نہیں مانیں گے تو کس کو مانیں گے؟ ابلیس کو مانیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ خیر، تو حاضرین کرام، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر عمل کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ رہنمائی ملتی ہے۔
اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنا بالکل درست ہے اور یہ بزرگوں کا عمل رہا ہے۔ حاضرین، اور ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ذکر کیا جاتا ہے بزرگان دین کے احوال وغیرہ بیان کرتے ہوئے، علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے امام ہیں، آپ جلیل القدر امام ہیں، جلیل القدر امام ہیں۔ ان کا عمل کیا تھا؟ وہ اپنے استاذ بزرگوں کے دربار میں کیسے حاضر ہوتے تھے اور ان سے برکت کیسے حاصل کرتے تھے، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ امام نووی کے گھر گئے۔ گھر سے مراد حدیث کا گھر، دارالحدیث، جہاں وہ تعلیم دیتے تھے، جہاں وہ پڑھاتے تھے، مطلب ان کا مدرسہ۔ مدرسہ کتنا مقدس ہوتا ہے یہ سمجھیے۔ آج کل لوگوں نے مدرسے کو مذاق بنا دیا ہے، مدرسے کے نام پہ تماشے کیے جا رہے ہیں۔ کئی مدرسہ ہے تو ساری دشمنی لوگ مدرسے والوں سے نکالتے۔ ہم دیکھ رہے ہیں جناب، گھروں کا کچرا مدرسے کے قریب لا کے ڈالتے، پڑوسی مدرسے کے سامنے اپنے گھر کا پانی بہاتے، مدرسے میں بچہ تھوڑی شرارت کرا تو اس کو بتنگڑ بنا کے پورے محلے میں گشت کرتے، ان کا بچہ شراب بھی پیا تو اس کو چھپا کے رکھتے۔ گھر میں 4 بچوں کو سنبھالنا نہیں ہوتا، 300 بچے مدرسے میں سنبھالتے ہیں، دیکھا نہیں جاتا۔ کیسا سنبھالتے یہ مول صاحب بچوں کو؟ ہم 4 بچوں کو نہیں سنبھال سک رہے، کیسا کھلاتے ہوں گے اتنے سارے بچوں کو؟ ہم 2 بچوں کی پرورش کرنے کے لیے پریشان ہیں۔ یہ فکر ہے۔ مدرسہ کتنا اچھا ہوتا ہے، آپ غور کیجئے۔ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاذ کے دارالحدیث یعنی حدیث پڑھانے کے مدرسے کو جب جاتے، اندر جانے سے پہلے اپنے گال دہلیز پہ رگڑتے، جو دہلیز ہے مدرسے کی، اپنے گال رگڑتے اور کیا بولتے؟ اس خیال سے کہ امام نووی کا قدم کہاں پڑا، نہیں معلوم، اس قدم کی برکت مجھے مل جائے۔ یہ تھا ادب استاذوں کا اور یہ تھا ادب مدرسے کا، اس لیے وہ لوگ کامیاب تھے۔ آج ہم سبل لے کے نکلتے، مدرسے کی دیوار توڑ دوں گا بول کے، اپنے لوگ، کوئی دوسرے نہیں کرتے، اپنے ہی لوگ ساری دشمنی مدرسوں پہ نکالتے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ اپنا رخسار مس کرتے تاکہ شرف حاصل ہو، بزرگی حاصل ہو، امام نووی کے قدم کی برکت مل جائے۔ یہ عمل ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، جو حدیث پڑھاتے تھے، جن کے ذریعے آج ہم کو حدیث ملی ہے، ان کا یہ عمل رہا ہے۔ پھر غور کریں، اللہ والوں کے دربار میں جیسے بڑے بڑے اکابر علماء ہوتے ہیں، ان کی شان کیا ہوگی جو انہوں نے، یہ حضرات نے ایسا عمل کیا ہے۔ اور ایک جگہ لکھا جاتا ہے، حضرت صحابی رسول ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں قسطنطنیہ پر آپ نے حملہ کیا، اس لشکر میں آپ شریک تھے۔ تو فرماتے ہیں وہاں شہید بھی ہو گئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ملک روم کے جو مقامی حضرات تھے، وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین، وہ جو قلعہ تھا، قلعے کی فصیل کے پاس ان کی تدفین کی، مطلب مزار بنائے، قلعے کے دیوار کے پاس مزار بنایا۔ اس کے بعد کیا لکھا جاتا ہے، بڑی بڑی کتابوں میں، اکابر کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ ملک روم کے لوگ جب بھی ان کے پاس قحط سالی ہوتی، خشک سالی ہوتی، نہریں سوکھ جاتی، کھیتیاں نہیں اگتی، تو سیدھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس آتے، صحابی رسول کے مزار کے پاس آتے اور ان کے پاس وسیلہ لیتے کہ اے اللہ، ابو ایوب کے مزار کا وسیلہ، ہم پر بارش نازل فرما، کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دے۔ یہ دعا کر کے لوٹتے نہیں، بارش ہو جاتی۔ یہ اکابر بزرگوں کا عمل رہا ہے اس پر۔ تو حاضرین، یہ وسیلہ لینے والے، مزارات کا وسیلہ لینے والے اولیاء کرام، صحابہ کرام کا، یہ سب مشرک تھے، یہ سب کافر تھے۔ چلو وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے، پھر وہ واقعہ لکھنے والے، لکھ کر ترغیب دینے والے، یہ کون تھے؟ یہ بھی تو بڑے بڑے محدثین تھے، پھر ان کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے؟ تو بہرحال لوگوں کی باتیں سن کے فوراً دل میں غلط بات نہ اتاریں، اپنے دل کے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے۔
اللہ والوں کا اللہ کے پاس ایک مقام ہے، درجہ ہے، اس درجے کی وجہ سے جو بے عمل لوگ ہیں ان کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے جاؤ قبروں پہ سجدہ کرو، طواف کرو، وہ چکرہ مارو اور وہ دھاگے باندھو، ہال ٹکٹاں لے جا کے لگا رہے ہیں مزار پہ، کیا شرم کی بات ہے۔ بولے کیا ہوگا؟ خفل ڈال رہے ہیں، بولے دھاگے باندھ رہے ہیں، مزار کی جالی ہے وہ جالی پہ دھاگے باندھ رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ صاحب مزار کو یاد نہیں رہتا، میری تصویر لگی رہے تو انہوں جب دیکھے تب تک ان کو یاد آتا، وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ تو توہین ہے صاحب مزار کی، بدتمیزی کے کام نہ کرے۔ مزارات کی زیارت کرنے کا ادب حضور نے بتایا ہے، طریقہ سرکار نے بتایا ہے، وہ طریقہ صحیح ہے، بس باقی سب غلط ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے اکابر نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے، جب کسی اللہ والے کے مزار پر جاؤ تو ان کے قدموں کے پاس سے جاؤ، قدموں کے پاس سے داخل ہو، قبلے کی طرف، مزار کی طرف رخ کرے تو ظاہر ہے کہ قبلے کو پیٹھ ہوگی، اور صاحب مزار کے سینے کے مقابل کھڑے رہو، سینے کے مقابل کھڑے رہو، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرو، کچھ ثواب پیش کرو ان کی خدمت میں، اس کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہو خاموشی کے ساتھ، ان کی بھی توجہ ہم پر ہوگی، پھر اس کے بعد ہم اٹھ کر اگر چاہیں تو مزار کو ہاتھ لگا کے چوم سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ ابھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے جو تذکرہ سنا، حدیث پاک باضابطہ مستدرک حاکم کی، کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر اپنے گال رکھ کے بیٹھتے تھے، اس طرح گال مزار پہ حضور کے روضے پر رکھ کر بیٹھتے تھے۔ مروان آیا، کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا تجھ جیسے جاہل کو کیا پتا، کیا پتا تجھے کہ میں کوئی پتھر گارے کے پاس نہیں آیا ہوں، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا ہوں۔ تو یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا۔ وہ سب کافر تھے نعوذ باللہ، مشرک تھے، چلو بھائی ہم کر رہے ہیں تو ہم مشرک ہیں، پھر وہ کیا تھے؟ ان کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ احادیث ہے، یہ سب ایک دو کتابوں میں نہیں، ہزاروں کتابوں میں 1400 سال سے لکھے جا رہے ہیں۔ اب ان سب باتوں کو غلط بولیں گے؟ بند کر دیجئے، ساری کتابیں مٹا دیجئے، پانی میں بہا دیجئے، کیا کریں گے؟ بولے سب کفر و شرک ہے کیا؟ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھیے، پڑھیے۔ حاضرین، ہاف نالج نہیں ہونا، آدھا علم آدمی کو لے ڈوبتا ہے، پکا علم حاصل کیجئے، پکا، سچے رہیں گے۔ میں آپ کو نمونے کے طور پہ چند باتیں پیش کر رہا ہوں، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں۔ اب بھی اگر چاہوں وسیلے کے متعلق 10 گھنٹے بولوں گا، آیت اور حدیث سے ہٹ کے نہیں بولوں گا۔ وسیلہ مدد مانگنا جائز ہے، 10 گھنٹے بول سکتا ہوں، اتنی حدیثیں ہیں، اتنی آیتیں، پڑھتے نہیں ہیں، اور کسی سے سن لیا مان لیے، اس سے سن لیا مان لیے۔ اپنے دین کو مت مٹائیے، دین کی حفاظت کریے۔ خیر تو حاضرین، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب قحط سالی ہوتی تو آپ کے مزار پہ آ کے لوگ دعائیں کرتے تھے اور ان کو اس طریقے سے قحط سالی دور کر دی جاتی تھی۔ ایسی بہت ساری تفصیلات ہیں، اب وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ مزید صحابہ کرام وسیلہ کیسے لیتے تھے اس کے بارے میں بھی ماشاءاللہ میں تقریباً 10 دلیلیں لے کر آیا ہوں، لیکن اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، اہل سنت کے ہر عقیدے پر 100 دلیلیں ہیں، قرآن و حدیث سے 100 دلیلیں ہر عقیدے پر۔ کوئی عقیدہ غلط نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل غلط نہیں ہے۔ ہاں، لوگ بعد میں جو بنا لیے وہ غلط ہے، ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزارات پہ آ گئے، سجدے کرنے لگے، طواف کرنے لگے، دھاگے باندھنے لگے اور خفل ڈالنے لگے، اور پھر وہاں کوئی چبوترا ہے، وہ جھاڑ ہے تو اس کو اگربتیاں لگانے لگے، گھروں میں تصویریں لگا کے اس کو اگربتیاں لگا دیے۔ یہ سب ناجائز حرام کام ہے، ان سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے صحابہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے ہمارے اکابر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت یہ کاموں سے بیزار ہے، یہ بہروپیے ہیں، اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت ٹھیٹ اہل سنت ہے جو قرآن و حدیث سے ایک حرف ہٹ کے بھی کام نہیں کرتے، ان کو اہل سنت کہتے ہیں۔ باقی غلط باتوں میں آپ پڑے ہوئے ہیں تو بھئی ہم جواب دے نہیں ہیں اس کے،
آپ جائیں گے کسی کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ 4 زانوں پاؤں پھیلا کے اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگیں گے، بولیں گے مولوی صاحب اس پہ دلیل دو. کیا حرام کام پہ مولوی صاحب دلیل دیں گے؟ یہ جائز ہے بولیں گے؟ جو جائز ہے مولوی صاحب وہ جائز بولیں گے، آپ منمانی کر کے جائز بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ اتنے غلط سلط کام ہو گئے. میں کیا بتاؤں آپ کو، اللہ بچائے. اہل سنت کو بدنام کر دیا جا رہا ہے، اولیاء اللہ کو بدنام کر دیا جا رہا ہے. حاضرین، پہلے خانقاہ کس کو بولتے تھے جناب؟ خانقاہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ پڑھیے بزرگان دین کی زندگیاں، پتہ چلے گا. ایک مثال دوں گا میں آپ کو، ہر خانقاہ ویسی ہوتی تھی. ہمارے شہر حیدرآباد میں گھانسی بازار میں ایک بزرگ ہے، حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ نقشبند دکن جن کا نام ہے، ریتی کی مزار سے مشہور ہے. حضرت کے زمانے میں حضرت کے پاس جہاں آپ کی مسجد ہے، مسجد سے اور بڑا احاطہ تھا، کئی باغ تھے، درخت تھے. ان درختوں کے نیچے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا کر آپ دیتے تھے کسی کو. 200 آدمی آپ کے پاس صبح شام 2 سال تک، ایک آتا تو 2 سال تک آپ کی صحبت میں رہ کے کامل ولی بن کے جاتا تھا. ویسی تربیت فرماتے تھے. آدھی رات کے بعد اٹھا دیتے تھے، نماز تہجد پڑھاتے فجر تک، فجر کے بعد ذکر میں بٹھاتے، اشراق پڑھتے، اشراق کے بعد آرام کرنے کا موقع دیتے، پھر ظہر کے لیے جاگنے کا موقع دے تو پھر عشاء تک عبادت میں مصروف. اس طرح تربیت کیا کرتے تھے. اس میں قرآن بھی پڑھاتے تھے، عالم دین بھی بناتے تھے، احادیث بھی پڑھاتے تھے، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات پڑھ کر سناتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے. یہ خانقاہیں تھیں. ایسی خانقاہوں کے ذریعے یہ اللہ والوں کا کام عام ہوا ہے. اہل سنت کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے، دین اسلام ہے، اور اسلام میں ہمارے اکابر بزرگوں نے جو کام کیا ہے وہ صحیح ہے، ختم. بعد میں کوئی کچھ بھی کرے اس کا اعتبار نہیں ہے، خاص طور پر جب کہ وہ شریعت اور دین کے خلاف ہو. دین اور شریعت کے موافق تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن وقت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. وہ وقت جو یہ کاموں میں لگا رہے ہیں جناب، وہ وقت قرآن پڑھائیے. 30,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہوئے، ان کو قرآن ایک ایک پارہ دے کے پڑھائیے نا. یہ نہیں کر سکتے؟
ہاتھ میں تسبیح دے کے ذکر کرائیے نا، وہ نہیں کر سکتے؟ بہرحال ہمارا اہل سنت و جماعت کے مطابق وسیلہ استعانت پہ اگر ہم کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء یہ سب غلط کاموں کی تائید کرتے ہیں، ہرگز نہیں کرتے۔ جو غلط ہے غلط ہے، جو شریعت کے خلاف ہے خلاف ہے، جو حرام ہے حرام ہے، کوئی بھی کرے۔ دیکھو بڑے مفتی صاحب شراب پیے تو شراب جائز نہیں ہوتی، مفتی صاحب غلط ہو جاتے۔ ایسے ہی دین ہمیشہ دین سچا ہے، کوئی کرے تو جائز نہیں ہو جاتا۔ بہرحال سمجھدار ہو جائیے، صحیح عقیدہ کیا ہے اس کو سمجھیے، اہل سنت ٹھیک خالص اہل سنت بنیے، ملاوٹی اہل سنت مت بنیے۔ بہرحال یہ چند اہم باتیں تھیں جو آپ کے گوشے گزار کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگان دین کے تصدق میں ان کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، خالص اہل سنت کا ماننے والا ہمیں بنائے، ہمارے عقائد کو درست فرما دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔